السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات اور ان کی زندگی میں کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل تھی اور وہ کس طریقے سے عشق خدا اور عشق رسول میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب، اور آپ کعبے میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی۔ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا تو کبھی دشمنوں کو پچھاڑا، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی اور کبھی بدر کے ریگستانوں میں چمکی، جس کی شمشیر کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں لہرائی، اور جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا لقب پایا۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بسر کی۔ اس رات بڑا شدید امتحان تھا۔ اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اٹل ارادے سے آئے ہوئے تھے، مگر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کے اتنے پکے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، عشق رسول اتنا گہرا تھا، اس لیے بغیر کسی تامل، بغیر کسی سوچ، بغیر کسی فکر کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا انہوں نے منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد سوچنا یہ ایمان کی توہین ہے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل ولادت کچھ کرامات تھی۔ وہ یہ ہے کہ انه كان يتعرض في بطن امه فيمنعها من السجود للصنم اذا ارادت ذلك، کہ آپ کی والدہ بت پرست تھیں۔ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں آئے تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد و گرد عرب کے نامور اور مشہور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مکہ مکرمہ کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھی، جو اپنے بطن مبارک میں ایک ایسے نفس اقدس اپنے صدف رحمت میں ایک ایسا خوبصورت موتی چھپائے ہوئے تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے چہرے پہ حزن و ملال تھا اور اپنی پیشانی کو ندامت کے ساتھ جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے۔ قدرت کے قانون کے مطابق درد ذہ بھی شروع ہو چکا تھا اور سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں، یہاں کوئی پردہ نہیں، پھر ایسی حالت میں اب کدھر جائے، اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبے کے اندر آ جا۔ اللہ اکبر! چنانچہ آپ کعبے کے اندر چلی گئیں اور پھر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اللہ اللہ کی قیامت تک کوئی ماں اب ایسا نہ فرزند جنے گی کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو اور شہید مسجد میں ہو۔ ناظرین، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل یہ مجھے دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارماں، علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی، علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور ایسا آدمی ہے وہ کہ یحب اللہ ورسولہ، کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، یا اس طریقے سے فرمائے یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی یہ تمنا تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے آتا ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی، آقا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا کہ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ایسے درست ہو گئی کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہو۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا، اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ بس کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جلوہ یار، نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونج رہی تھی۔ اور پھر اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کے قلعہ قموس کا محافظ مرحب یہودی، جو کفر کے دنیا میں ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، سمتنی امی حیدر، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، 2 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری اسلام کو بچانے کے لیے، ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے ابو جہل تھا اور اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دشمن نے بڑی چالاکی سے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہوشیاری سے روکا، اس نے قدم بڑھایا اور دشمن نے گرز اٹھائی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرز گر پڑی، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح دشمن پر گر پڑی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدری اٹھی
اور लपकी। दुश्मन ने ढाल पर ली, लेकिन तलवार ढाल को 2 टुकड़े करती हुई खुद तक पहुंच गई। खुद को तोड़कर सर पर आई और सर काटती हुई जिस्म तक पहुंची। जिस्म को चीरती हुई जमीन पर गिरी तो जमीन पुकार उठी, या अल्लाह, मुझे अली की तलवार से बचा ले। और फिर अल्लाह के शेर ने जोश में आकर किला की दीवार को जोर से पकड़कर हिलाया। इतने में जलजला आ गया और दरे खैबर को 40 गज के फासले पर गिराया। उस फतह नुसरत पर एक बार फिर नारे तकबीर गूंज उठा और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ इस्लाम का झंडा खैबर के किला पर गाड़ दिया। एक दिन शेर खुदा कूफा की जामा मस्जिद में मुसल्ले पर बैठे हुए जौ की रोटी के सूखे हुए टुकड़े खा रहे थे और वो चबाया नहीं जा रहा था उनसे। 2 आदमी हाजिर हुए और अर्ज की, आका, ये राज समझ में नहीं आया कि वहाँ तो आपने खैबर के दरवाज़ों को तोड़ दिया और यहाँ ये सूखे हुए टुकड़े नहीं चबा सकते। शेर खुदा मुस्कुराए और फरमाया कि ये सूखे हुए टुकड़े खा रहा हूँ जो मैं, तो अली अपनी ताकत खर्च कर रहा है, मगर खैबर के किले को तोड़ने वाली तो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह थी। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इसके तहत मदीना मुनव्वरा के बाज़ मुनाफिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर एतराज़ किया। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, आपने सारे शहर में ऐलान करा दिया और जब मदीना के तमाम लोग मस्जिद नबी में जमा हो गए तो आपने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर चढ़कर फरमाया कि ऐ मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों, मैं नबी नहीं हूँ, मैं अली हूँ और मैं नबी का गुलाम हूँ। और फिर फरमाया, आज मुझसे जो पूछना है पूछो, मैं तुमको अर्श आज़म की बातें भी बता दूंगा। एक आदमी खड़ा हो गया और बोला कि जब आपने ये दावा किया है तो बताओ, हल रअयत रब्बक या अली, कि ऐ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तूने अपने रब को भी देखा है? तो आप जोश में आ गए और फरमाया, खुदा की कसम, मैं एक सजदा करता हूँ और दूसरा उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि खुदा को न देख लूँ। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझसे पूछो और मैं ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानता हूँ। जा जिब्रील फ़ी सूरत रजुल। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी सूरत में आए और कहा, अगर तुम अपने दावे इल्म में सच्चे हो तो बताओ कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है। तब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन व आसमान पर नज़र डाली और मशरिक़ व मग़रिब, शिमाल जनूब को देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा कि जिब्रील तो तुम ही हो। और फिर किसी ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप में इतना इल्म कहाँ से आ गया? तो आपने जवाब दिया कि ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक लुआब का सदका है कि जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक के ज़रिए मुझको अता किया है। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जब मैंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया तो पानी के चंद कतरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पलकों पर ठहरे हुए थे, तो मैंने उनको अपनी ज़ुबान से चूस लिया। बस फिर इल्म व इदराक का समंदर मेरे सीने में ठाटे मारने लगा कि ज़मीन व आसमान, फ़र्श व अर्श का इल्म हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ना होता तो उसमें ना तो सिर्फ हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन थी, बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी कसरे शान थी। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। काली कमली वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये बताना मकसूद यही था कि जिस तरह किसी शहर में दाखिल होने से पहले किसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है, उसी तरह मेरे तक पहुँचने से पहले अली के कदम चूमने ज़रूरी हैं। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद बड़े जाहो जलाल, बड़ी शान व शौकत और बड़ी आबो ताब के साथ मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के घर खाने काबा में 360 बुत मौजूद थे।
جن کی پرستش ہوتی تھی، جنہیں پوجا جاتا تھا، اس وقت خانہ کعبہ میں جو بت تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے، اور ساتھ ہی یہ پڑھتے رہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ قریب والے، نزدیک والے اور پاس والے سارے بت کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑ دیے، مگر چند بت بچے ہوئے تھے جو اونچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی این علی، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صدائے نبوت کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حاضر ہو گئے اور عرض کی آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا کہ علی ان بتوں کو توڑ دو۔ عرض کی آقا اگر ان کو توڑا ہے آپ نے تو آپ ان کو بھی خود ہی توڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں توڑ تو دوں مگر بت اونچے ہیں اور میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور پھر عرض کی آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو لیکن نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھ جاتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے؟ تو حضرت شیر خدا نے عرض کی آقا اگر حکم ہو تو عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر نیچے کھینچ لاؤں۔ وہ نبی معراج کی رات جو خود کہاں تک پہنچے ہوں گے آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک دفعہ نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے، مگر میرے آقا سیدنا امام حسین علیہ السلام تو 9 سال تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتے رہے۔ خیر بت ٹوٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا لیکن اتارا جبرائیل نے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 122 میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 374۔ جنگ خیبر میں واپسی پر صحبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو
جھولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ زمیں پر عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے ہیں، زمیں پر عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، مگر مجسمہ دین اور ایمان پیکر علم و عرفان اور اطاعت رسول میں ایسے محو تھے، بس نگاہ مرتضیٰ کی تھی اور رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز بھی قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگ گئے۔ محبان علی جو اپنے آپ کو علی کا عاشق بولتے ہیں، ہم جیسے گنہگار نہ جانے کتنی نمازوں کو گل کر دیتے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی نا۔ عرض کی آقا میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ خدا عبادت کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا کی گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا انہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے آقا و مولا کی اطاعت اور زیارت کو عبادت سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس کو دیکھنا عبادت قرار دیا۔ یوں تو زمانے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کی کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری، اپنی شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ تک جہاں دیکھو علی علی ہے، مگر جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جوان مردی اور استقلال بہادری کا ثبوت دیا، اس پر زمین والے ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی قیامت تک تحسین و آفرین کے پھول برساتے رہیں گے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک تھے۔ غرض یہ کہ کفر 30,000 آزمودہ کار اور لڑاکے جوان لے کر پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ لشکر کفار کے رعب و دبدبہ سے مسلمان کے دل میں ہلچل مچ گئی، مسلمان کے دل دہل گئے، اور پھر وہی عرب کا مشہور شہسوار اور کفر کے لشکر کا بہادر عمرو بن عبد گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو فاند کر لشکر اسلام میں آ پہنچا، اور بڑے تکبر و غرور اور بڑے جوش و خروش سے پکارا کہ ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کی طرف نگاہ اٹھائی تو تمام کے تمام دم بخود تھے۔ ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ اس نے پھر پکارا، ہے کوئی مسلمان مقابلہ کرنے والا؟ کملی والے نے پھر مسلمانوں کی طرف دیکھا، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس نے پھر دعوت مبارزت دی، اتنے میں خون حیدری کو جوش آ گیا، اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کو چومے اور اجازت چاہی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنا امامہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ کر ذوالفقار حیدری علی کو عطا کی، اور فرمایا علی جاؤ، اس کافر کو تمہارے سپرد کیا اور تمہیں اللہ کے سپرد کیا۔ پے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر، پے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر چلا میدان میں شیر خدا نام خدا لے کر، چلا میدان میں شیر خدا
نام خدا لے کر، اور پھر یکایک دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک حق و صداقت کی تباہی کے لیے اور دوسرا حق و صداقت کی حفاظت کے لیے، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اور دوسری اسلام کو بچانے کے لیے۔ مقابلہ بڑا ہی سخت تھا، وہ پیکرے کفر و طغیان تھا، یہ مجسمہ دین و ایمان تھا، اسے اپنے ساز و سامان پر ناز تھا اور اسے اپنی قوت و ایمان پر فخر تھا۔ فولادی تلواروں کی جھنکار، آبدار و شمشیر کی چمک اور مضبوط ڈھالوں کی کھڑکھڑاہٹ کے خندق کی زمین لرز گئی۔ عین اس وقت جبکہ دونوں بہادر اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، جنگ کا انداز دیکھا اور فرمایا برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، کہ وہ دیکھو آج مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے۔ مکمل ایمان علی تھا اور مکمل کفر ابن عمرو نے تلوار اٹھائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دکھائی، اس نے پکارا، اس نے للکارا، اور جوش میں تھا، یہ ہوش میں تھا، وہ غصے میں تھر تھرا رہا تھا اور یہ حوصلے میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی تلوار لہرائی، اس کی شمشیر چمکی اور پھر ایک دوسرے پر وار اور حملوں پہ حملے ہونے لگے۔ وہ بھی بہادر جرار تھا، یہ بھی حیدر کرار تھا۔ اس نے تلوار ماری، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکی اور پھر اللہ کے شیر نے جلال میں آ کر ضرب حیدری لگائی، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور زمین پر گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور اس کا سر کاٹ لیا۔ لشکر اسلام سے نعرہ تکبیر کی آواز گونج اٹھی اور اس طرح شیر خدا کے ہاتھوں غزوہ خندق میں اسلام کو کفر اور توحید کو شرک پر فتح ہوئی، حق کو باطل پر اور شرافت کو وحشت پر غلبہ حاصل ہو گیا، انسانیت کو بربریت پر اور نیکی کو بدی پر برتری ملی، اور پھر اس جرت کے صلے میں، اس بہادری کے بدلے میں حضرت شیر خدا کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انعام ملا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 301 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ غزوہ خندق میں ابن ود کے ساتھ لڑتے وقت تم نے کیا محسوس کیا؟ تو شیر خدا نے عرض کی آقا لو کان کل اہل العرب فی جانب وانا فی جانب الاخر لقدرت علیہم۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس پہلوان سے جب میں لڑ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تمام عرب کے بہادر ایک طرف ہوتے تو میں پھر بھی ان پر غالب آ جاتا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، جبکہ وہ شاہ مرداں شیر یزداں اور قوت پروردگار ہے۔ پیران اعظام صاحبان ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبع ولایت ہیں، اس لیے کوئی پیر اس وقت تک پیر، کوئی ولی اس وقت تک ولی، کوئی غوث اس وقت تک غوث، کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علی کے قدم نہ چومے۔